تو جو سینئر فوجی افسران ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اگر ہم بھٹو کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا. تو یہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے اپنی اس کتاب میں کہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اس پھانسی کی مخالفت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو پھانسی ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، لیکن ضیاء الحق نے ان کی بات نہیں سنی. ظاہری بات ہے، فیصلہ تو کہیں اور ہوا تھا. لیکن اپنی اس کتاب میں انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کو پھانسی دیے جانے کے 2 سال بعد انہیں پتا چلا کہ جنرل ضیاء الحق نے تنظیم آزادی فلسطین PLO کے سربراہ تھے یاسر عرفات، جو بھٹو صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے. تو ضیاء الحق نے بھٹو کی پھانسی کے مسئلے پہ جب یاسر عرفات نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ ان کو پھانسی نہ دیں، تو اسلم بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے یاسر عرفات کو مکہ میں مسجد الحرام میں بیٹھ کر شاہ خالد کی موجودگی میں وعدہ کیا کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہیں دیں گے. مسجد الحرام میں شاہ خالد اس وقت سعودی عرب کے حکمران تھے. اور بیگ صاحب نے لکھا ہے جی کہ یاسر عرفات اس پہ بڑے ناراض تھے کہ ضیاء الحق نے مسجد الحرام میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دی جائے گی، اس کے باوجود پھانسی دے دی گئی. اور پھر آگے چل کے اپنی اس کتاب میں اسلم بیگ صاحب نے پھانسی کی وجہ بھی لکھ دی ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور اسلم بیگ صاحب نے بھی لفظ عدالتی قتل استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی 5 اہم شخصیات کو یا تو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا یا اقتدار سے جبری علیحدہ ہونا پڑا اور غلیظ پروپیگنڈے کے ذریعے ان کی کردار کشی کی گئی. اور یہ 5 شخصیات کون کون سی ہیں؟ اسلم بیگ صاحب نے لکھا ہے پہلی شخصیت ہے ذوالفقار علی بھٹو، انہیں عدالتی قتل کے ذریعے ختم کیا گیا. دوسری انہوں نے لکھا ہے شخصیت کا نام جنرل ضیاء الحق ہے، کیونکہ انہوں نے بھٹو کی پھانسی کے بعد ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو جاری رکھا کوائٹلی، سیکرٹلی، لہذا ان کا بھی جو انجام تھا وہ یہ ہوا کہ انہیں ایک طیارے کے حادثے میں قتل کر دیا گیا. اور تیسرا انہوں نے لکھا ہے کہ بے نظیر بھٹو، جنہوں نے 1990 میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل کی مشترکہ سازش کا بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان پہ بھی دباؤ تھا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کی جائے، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. چوتھی شخصیت ہے ڈاکٹر AQ خان. اسلم بیگ صاحب لکھتے ہیں کہ AQ خان کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی. اور 5ویں شخصیت ہیں میاں محمد نواز شریف، جنہوں نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے. اسلم بیگ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں سازش کے تحت کرسی اقتدار سے الگ کیا گیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی دھماکے کیے تھے.